بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور میرے بہت سے مسلمان بھائی دوست احباب جو قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں تو ان کی خواہش ہوگی، دل میں ارادہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم قرآن پاک کو دوبارہ یاد کریں، چونکہ بھول چکا ہے، دیکھ کر پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، تو اس کو کیسے یاد کیا جائے۔ تو ایک تو میں بات عرض کروں گا مختصراً کہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کا مناسب ماحول پیدا کریں۔ دوسری چیز ہے کہ اس ماحول میں اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ تو پہلی چیز جو بہت ہی اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دماغ میں، اپنے حافظے میں وہ چیز پیدا کریں جس کی وجہ سے قرآن پاک دوبارہ آپ کے حافظے میں آ جائے۔ اور وہ کیسے پیدا ہوگی، اس کے لیے ایک ہی حل ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے جب شکایت کی کہ حافظے کی کمی کی تو انہوں نے جواب دیا، چونکہ حافظہ نہیں ہے تو قرآن یاد نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے ہاں اب حافظے کمزوری چیز یاد نہیں رہتی، تو قرآن پاک بھی حافظے کی کمزوری کی وجہ سے یاد نہیں رہے گا۔ اگر حافظہ بہترین ہو تو بہت سارے ایسے حافظ ہم نے دیکھے ہیں جو سالہ سال قرآن پاک نہیں کھولتے، لیکن کھولیں گے تو قرآن پاک یاد ہوگا۔ تو حافظہ کمزور کس وجہ سے ہو رہا ہے ہمارا؟ اس کی سب سے اہم وجہ وہ ہے کہ ہماری آنکھیں، ہمارا دماغ، ہماری زبان، ہمارے خیالات گناہوں سے پاک نہیں ہیں۔ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکایت کی تھی کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے حافظے کی کمی کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو پہلے آپ اپنے حافظے میں مناسب ماحول پیدا کریں، کیا کہ اپنے آپ کو بالخصوص اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنی آنکھوں کو غلط استعمال سے، گناہوں سے روک لیں، کیونکہ آنکھوں کا براہ راست کانٹیکٹ ہے، رابطہ ہے دل کے ساتھ۔ آنکھ کیمرے کی حیثیت رکھتے ہیں، تو آپ اپنے حافظے کو قوی کریں۔ اس کے لیے یہی سب سے بہترین حل ہے کہ گناہوں سے بچیں۔ پھر جب آپ نے ایک ماحول بنا لیا کہ آپ گناہوں سے بچنا شروع کر دیں گے تو آپ کے دل میں خود بخود مزید جو شوق پیدا ہوا تھا وہ مضبوط ہو جائے گا کہ میں نے قرآن پاک یاد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کئی طریقوں سے آپ قرآن پاک کو یاد کر سکتے ہیں۔ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت متعین کر کے آپ اپنی آسانی سے جتنا سمجھتے ہیں کہ میں 2 رکوع 4 رکوع 1 پاؤ قرآن پاک یاد کر سکتا ہوں، آپ اتنا یاد کیجئے، اور اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنوں دنوں بعد آپ کا ایک پارہ مکمل ہوگا۔ جب آپ کا ایک پارہ مکمل ہو جائے تو آپ کسی حافظ قرآن کو سنا دیجئے، اور اس سے پہلے آپ جب ایک دن یاد کریں، اگلے دن جب دہرائیں تو دوسرا پہلا بھی خود بخود دہرا لیں، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ تو یاد ہو چکا ہے، وہ زبانی دہرا لیں، تو آپ کو اس دہرانے سے اندازہ ہو جائے گا کہ پورا پارہ کتنا یاد ہوا ہے، کتنا کچا ہے۔ پھر جب آپ دوسرے کو سنائیں گے تو آپ کی غلطیاں واضح ہو جائیں گی۔ دوسرا طریقہ کہ آپ دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، اور اس کو اس حد تک لائیں کہ کم از کم ایک پارہ روزانہ دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جب ایک پارہ کم از کم دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے تو گویا کہ 1 مہینے میں 1 قرآن مکمل ہو جایا کرے گا، اور اسی سے کریں جس سے آپ نے یاد کیا، یعنی اتنی لائنوں والا قرآن، 16 لائنوں والے سے یاد کیا تو 16 لائن، اور اگر اس سے زیادہ یاد کیا تو زیادہ، کم والے ہے تو کم والے، کیونکہ اس سے پھر ذہن میں ایک چیز محفوظ ہوتی ہے کہ یہ لائن فلاں جگہ پہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کے سننے کی ترتیب بنائیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اب تو آسانی ہے کہ بڑے اچھے قاری ہیں جن کے قرآن پاک، جن کی آواز سننے کو دل کرتے ہیں، ان کی تلاوت سنیں۔ تو سب سے بہتر حل یہی ہے، ایک وقت متعین کر کے آپ جتنا ہو سکتا ہے یاد کریں، ایک پارہ ہو جائے آپ اس کو سنا دیں، اور اس میں جو غلطی ان کو نشانات لگا لیں، تو انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے میں اس کی محدود مدت جتنی بھی ہے وہ آپ کے حافظے پر مبنی ہے، تو آپ کو قرآن پاک یاد ہو جائے گا۔ اور اگر موقع ملے تو جتنا بھی یاد ہو جائے، 10 پارے یاد ہوں، 15 پارے یاد ہوں، 20 پارے یاد ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، آپ سنانے کی کوشش کریں، رمضان میں سنا لیں، تو وہ 15 پارے جو آپ نے رمضان میں سنا لیے، گویا کہ آپ کے وہ 15 پارے، آپ نے ان 15 پاروں کا امتحان دے دیا، آپ کو یاد ہو چکے۔ تو اگر وہ 15 پارے 1 سال میں یاد ہو گئے تو اگلے سال میں 15، تو پورا قرآن پاک آپ سنا لیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔